روشنی کے سفر میں آپ اپنے میزبان آفتاب احمد خانزادہ کے ساتھ ہیں۔ عظیم رائٹر وارنر آہرڈ نے کہا ہے کہ سچائیاں بالآخر آپ کو آزاد کر دیں گی، لیکن پہلے یہ آپ کو جی بھر کے تڑپائیں گی۔ مہاتما بدھ نے کہا تھا، تمام انسانی دکھ سچائیوں کا سامنا نہ کرنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ کامیابی اتفاقیہ طور پہ نہیں ملا کرتی، یہ ہمارے رویوں کا نتیجہ ہوتی ہے، اور ہمارے رویے اپنا انتخاب ہوتے ہیں۔ چنانچہ کامیابی انتخاب ہوتی ہے، اتفاق نہیں۔ زندگی پہلے سے دیکھی گئی کسی فلم کا نام نہیں ہے کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اگلے سین میں کیا ہونے والا ہے، جبکہ اصل میں زندگی ایک دم حیران اور پریشان اور سکتہ کر دینے والے لاتعداد سین پر مشتمل فلم کا نام ہے۔ یہ آپ کے دیے یہ آپ کے رویے، آپ کے ویژن اور آپ کی سمجھ بوجھ ہی ہوتی ہے کہ جو ان سین کے اچانک آ جانے پر آپ کو ایک دم سے فیصلے کرنا پڑتے ہیں، اور یہ عمل ساری زندگی اسی طریقے سے جاری و ساری رہتا ہے، اور اسی عمل کے نتیجے میں کامیابی یا ناکامی، خوشحالی یا بدحالی، سکھ یا غم ہمارے مقدر بنتے رہتے ہیں۔ ہم سب کی زندگیوں کو روز نئے نئے مسائل، پریشانیوں، مصیبتوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے، کیونکہ زندگی مسائل کی موجودگی کا نام ہے، غیر موجودگی کا نہیں۔ ہم اپنے اپنے رویے، سمجھ بوجھ اور ذہانت کے حساب سے انہیں حل کرنے کی جد و جہد میں مصروف رہتے ہیں۔ اگر ہماری یہ روز کی جد و جہد نہیں کریں گے تو وہ مسائل، مصیبتیں، پریشانیاں، اذیتیں اگلے روز سے گلنا اور سڑنا شروع ہو جائیں گے، اور پھر چند روز میں ان میں اتنی شدید بدبو پیدا ہو جائے گی کہ ہمارا سانس لینا تک دوبر ہو جائے گا۔ یہی حال ہمارے اور کسی بھی ملک کا ہوتا ہے۔ ملک میں روز مسائل پیدا ہوتے ہیں، انہیں روز کے روز حل کرنا پڑتا ہے، لیکن اگر آپ مسائل کو ڈیلے کرتے چلے جائیں تو پھر یہ مسائل ایک دیو کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اگر ہم اپنے 76 سالہ تاریخ کا مطالعہ کریں اور اپنے مسائل کی طرف ایک نظر ڈالیں تو ہمیں معلوم یہ چلے گا کہ 76 سالوں میں ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، اور مسائل کے ڈھیر جمع ہو گئے۔ آج یہ حال ہے کہ ان مسائل سے شدید ترین بدبو آ رہی ہے، اور ان مسائل کے نیچے ملک کے 25 کروڑ عوام دبے ہوئے ہیں، اور ان کا اب سانس لینا بھی دوبر ہے۔ چاہے وہ سیاسی میدان ہو، چاہے وہ معاشی میدان ہو، چاہے وہ اقتصادی میدان ہو یا خارجہ پالیسیاں ہوں، ہم ہر میدان میں مکمل ناکامی سے دوچار ہوئے۔ جو ہمارے ملک میں جو ادارے اچھے کام کر رہے تھے، ہم نے ان اداروں کا بھی بھرکس نکال کے رکھ دیا۔
اب اگر پورے ملک پہ ہم نظریں دوڑائیں تو ہمیں ایک ادارہ صحیح طریقے سے کام کرتا ہوا نہیں نظر آتا. ظاہر سی بات ہے پھر عوام کے مسائل بڑھیں گے ہی بڑھیں گے. آج یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ ایک طرف ملک اور قوم مسائل کے حل کے نیچے دبی ہوئی ہے اور دوسری طرف لوگوں کا جینا محال ہو گیا ہے. ہم ٹیکس پہ ٹیکس لگائے چلے جا رہے ہیں مسائل حل کرنے کی بجائے، مسئلے حل کرنے کی بجائے، اور عوام ٹیکس دے دے کر عوام کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ پہلے وہ 3 وقت کا کھانا کھا لیتے تھے، اب 1 وقت کا کھانا ان کو نصیب نہیں ہو رہا ہے. بجلی کا بل ہو، پانی کا بل ہو، گیس کا بل ہو، کوئی بھی بل ان سے ادا نہیں ہو پا رہا ہے. وہ اپنے اور اپنے پیاروں کی کوئی بھی خواہش یا خوشیاں پوری نہیں کر پا رہے ہیں. یاد رکھیں، ایسی ریاست ایسے مسائل کی وجہ کے دبے نہیں چل سکتی ہے اور نہ ہی کبھی چلی ہے. اب سوچنا یہ پڑے گا کہ آیا ہم اس ریاست کو چلانا چاہتے ہیں یا بالکل نہیں چاہتے. خدا حافظ.